وحينئذ لا يطلق أنهم يعلمون الغيب إذ لا صفة لهم يقتدرون بها على الاستقلال بعلمه وأيضا هم ما علموا وإنما علموا ما علموا إنما علموا. یہ 313 صفحہ ہے، دوسری جلد. یہ مکتبہ سہیل اکیڈمی والوں نے چھاپا ہے. ان علم الانبیاء والاولیاء، انبیاء اور اولیاء کا علم انما هو باعلام من اللہ تعالی لهم، یہ اللہ کے بتانے سے کہ اللہ ان کو بتا دیتا ہے. وعلمنا بذلك انما هو باعلامهم لنا، اور ہمیں جو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے یہ انبیاء کے بتانے سے کہ انبیاء ہمیں بتا دیتے ہیں اور اولیاء ہمیں بتا دیتے ہیں. لیکن ہمارا علم اور نبیوں کا علم اور بزرگوں کا علم یہ سارا کا سارا وہذا غیر علم اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی والا علم نہیں ہے، یعنی اس میں تغایر ہے. وہ علم غیب الذی تفرد به، کہ جو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ متفرد ہے. وہ صفت من صفات القدیمت، جو اللہ کی صفات قدیمہ ازلیہ دائمہ ابدیہ میں سے ہے. اور اللہ کی وہ صفت کہ جو کہ تغیر اور سمات حدوث کی علامات اور نقص اور مشارکت شرکت سے اور انقسام سے پاک ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ ایک ہے، بل ہوا علم واحد، اللہ کا ایک علم ہے. علم به جمیع المعلومات، وہ سارے معلومات کو اسی سے جانتا ہے. وہ معلومات ان کی کلیات اور جزیات ما کان ان میں سے ہوں یا ما یکون ہوں. لیس بضروری، اللہ کا علم بدہی بھی نہیں ہے، کسبی بھی نہیں ہے، ولا حادث بھی نہیں ہے. بخلاف علم سائر الخلق، برخلاف باقی مخلوق کے علم کے. اذا تقرر ذلك، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو فعلم اللہ المذکور، اللہ کا وہ علم الذي يمدح به، جو کہ قابل ستائش ہے. اور وَأُخْبِرَ فِي الْآيَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، اور 2 آیتوں میں جو اس کی خبر دی گئی ہے بِأَنَّهُ لَا يُشَارِكُ فِي أَحَدٌ، کہ اس علم میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. فَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ، صرف اللہ ہی جانتا ہے غیب. وَمَا سِوَاهُ، اللہ کے علاوہ ان عالموا جزیات منہ، اگر کچھ لوگ جزیات کو جانتے بھی ہوں تو فَهُوَ بِإِعْلَامِهِ وَإِطْلَاعِهِ لَهُمْ، وہ اللہ کے بتلانے سے اور اللہ کی اطلاع سے ہیں. لیکن اللہ جب کسی کو کچھ بتائے تو لا یطلق وحینئذ لا یطلق انہم یعلمون الغیب، یہ جائز نہیں ہوگا کہ اطلاق کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ شخص غیب جانتا ہے، اس کو علم الغیب نہیں کہا جائے گا. اذ لا صفت لہم، اس لیے کہ انبیاء کے پاس کوئی ایسی صفت نہیں ہے یقتدرون بها علی الاستقلال بعلمہ، کہ اس صفت کے ذریعے سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مستقل عالم الغیب ہے. اسی طرح وَأَيْضًا هُمْ مَا عَلِمُوا، انبیاء علم غیب جانتے نہیں ہیں، انما علموا، ان کو تو سکھایا جاتا ہے. تو تعلیم غیب اور ہے، انباء غیب اخبار غیب اور ہے، اور علم الغیب اور ہے. اے مولانا گل، اور بات وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا. بیٹھ جاؤ بھائی. اگر نبی اللہ کے بتانے سے عالم الغیب بنتا ہے تو صحابہ پھر عالم الغیب کیوں نہیں ہے نبی کے بتانے سے؟ پھر تابعین وہ نبی صحابہ کے بتانے سے کیوں عالم الغیب نہیں؟ تبع تابعین وہ کیوں عالم الغیب نہیں تابعین کے بتانے سے؟ اور اس طرح ہم لوگ بھی عالم الغیب ہوں.
یہاں ایک بات جو انہوں نے کی کہ اللہ کا علم ایک ہے اور اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو، کلیات کو، جزیات کو، ما کان وما یکون کو جانتا ہے۔ یہ وہی آپ کی منطقی بات ہے کہ علم مقولہ کیف میں سے ہے، اور مقولہ کیف لا یقتضی القسمت واللا قسمت فی محلہ اقتضان اولی مختصر المعنی کی عبارت ہے۔ یہ مقولہ کیف میں سے ہے، اور مقولہ کیف مقتضی قسمت بھی نہیں ہے اور مقتضی عدم قسمت بھی نہیں ہے، بل کیا ہے؟ علم میں فی نفسہ ہی وحدت ہے اللہ کے، اور اس میں تقسیم نہیں ہے، چونکہ مقولہ کیف میں سے، اور مقولہ کیف میں عرض کر رہا ہوں کہ تعدد نہیں ہوتا، متعلقات کے اعتبار سے تقسیم ہو ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ مولانا وہی مقولہ کیف ہے۔ اللہ نے غیر مقلدوں کو تو اندھا بنایا ہے، لیکن ایمان کو جو مرکب کہتے ہیں، صرف اتنی سی بات ان سے پوچھو کہ مرکات تو آپ نے پڑھی ہے، ایمان مقولہ کم میں سے ہیں یا مقولہ کیف میں سے ہیں، تو کوئی بغیرت غیر مقلد ہوگا وہ بھی کہے گا کہ مقولہ کیف میں سے، سمجھے؟ تو پھر کہو کہ مقولہ کیف میں ترکیب کہاں سے آ گئی؟ صرف اتنی سی بات ہے۔ اور آج تک کوئی غیر مقلد نہ پیدا ہوا کہ اس سے اپنے آپ کو نکال سکیں، اور نہ کوئی ماں اس طرح کوئی بیٹا پیدا کرے گی۔ یہ وہ سوال ہے جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا تھا، اور یہ جماعت ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو فارغ کر دیا ہے، چونکہ علم سے اور سمجھ سے۔ لیکن اتنی بات تو ضرور کہیں گے کہ مقولہ کم میں سے نہیں ہے، مقولہ کیف میں سے۔ مقولہ کیف میں سے ہے تو اس میں ترکیب کس طرح آ گئی کہ ایمان مرکب ہے؟ سمجھے مولانا؟ تو یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ لیس بضروری ولا کسبی ولا حادث، علم غیب بدہی اور کسبی اور حادث نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ کا علم ہے وہ خود حاصل شدہ ہوتا ہے، خود حاصل ہے وہ اس کو، اور جو دوسرے سے علم حاصل کیا جائے واسطہ سے، ذریعے سے، تو اس کو علم غیب کوئی کہتا ہی نہیں۔ اور پھر مسئلہ آسان ہے، اتنی سی بات اس کو بھی نوٹ کر لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے بواسطۃ الحواس یا بدون الحواس، یعنی جو علم نبی کو حاصل ہے وہ بواسطۃ الحواس ہے یا بدون الحواس۔ کوئی بغیرت بریلوی کہے کہ بدون الحواس، جبریل بتائے گا، آپ قوت سامعہ سے اس کو سنے گا، اور اندرونی جو حواس ہے، قوت حافظہ ہے، ذاکرہ، ان سے اس کو یاد رکھے گا۔
یہ سارے کے سارے جس میں حواس استعمال ہوں وہ علم الغیب اس کو نہیں کہتے، وہ غیب نہیں ہے۔ اس لیے نبراس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی علم الغیب تو خدا کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی کسی کے لیے ثابت مانتا ہے، کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ غیر اللہ بھی جانتا ہے، وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کی تصدیق کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ زین الدین موجود ہے؟ موجود ہے؟ نکل گئے نا؟ موجود ہے۔ تو یہ عبارت ذرا نوٹ کر لینا، یہ نبراس کی عبارت ہے، سمجھے بھائی جان؟ کہا کہ علم غیب کا کوئی غیر خدا کے لیے دعویٰ کرتا وہ بھی کافر ہے، جو اس کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے۔ سمجھتا ہے حضرت؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہے نا تو کہ مفتی محمود نے کافر کیوں قرار نہیں دیا؟ میرے والدین مفتی محمود کے جوتیوں پہ قربان ہو، خدا کی قسم یہ عقیدہ ہے، لیکن مفتی محمود صاحب نبراس کے برابر کا آدمی نہیں ہے، سمجھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نبراس کے برابر کا نہیں ہے، کروڑوں جمع کرو شیرانی خدا کی قسم کی صاحب نبراس کے برابر کے نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ اس کے پاس وہبی علوم تھے، نوجوانی میں انتقال ہو گیا، اس پر اکابرین کا اتفاق ہے کہ وہبی علوم عبدالعزیز الفرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں تک بھی کہتے ہیں، حضرت نے بھی مجھے یہ بات بتائی، مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ اکابرین کہتے ہیں کہ جب اس کی قبر پہ آدمی چلا جاتا ہے تو عجیب سی ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے جو کسی بزرگ کو اللہ نے یہ دی بھی نہیں، بڑے آدمی تھے، سمجھے؟ مولانا عبدالعزیز نے دعویٰ کیا کہ 500 علوم سے بھی زائد علوم ہیں، 500 تک شاہ عبدالعزیز نے بھی بات کی، فرماتے کہ 500 سے زائد علوم ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ مولانا عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی، فرمایا یہ بندہ بکتا ہے، فرمایا یہ بندہ بکتا ہے۔ اکابرین نے زیادہ سے زیادہ 500 علوم تک کہا، 500 سے زائد علوم کون سے ہوتے ہیں؟ بکتا ہے یہ۔ عبدالعزیز کو غصہ آیا، تقریباً 60 سوالات لکھ کر کے بھیجے، فرمایا اپنے ان 500 سے اس کا جواب نکالو، زمین میں، آسمان و زمین میں تلاش کرو، اور وہ جو 500 علوم کی جو گانا گا رہے ہیں کسی بھی علم کے ساتھ ان سوالات کو جوڑ دو، ان کے جوابات کو جوڑ دو، اگر آپ کے نامزد کردہ 500 علوم کے ساتھ ان کا جوڑ بیٹھ جائے اور مطابقت آ جائے تو سبحان اللہ میں ہارا اور میں بک رہا ہوں، اور اگر 500 علوم میں سے کسی کے ساتھ اس کا جوڑ نہ بیٹھے تو پھر ان 500 سے باہر نکل کر کے ان کا جواب پھر میرے پاس آ جانا، میں دے دوں گا، یہ 500 میں نہیں ہے۔ پھر مان لینا کہ نہ چھیڑ ملنگانو کتے پو ٹنگانو، یہ اس معمولی عمر کے اندر اللہ نے۔ تو مولانا عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ نے ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی، یہ جس طرح جو بولتا ہے، جو سوالات اٹھائے تو ہم نے نہ سنا ہے نہ اس کا تصور کر سکتے۔
بڑے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ جامع فاروقی کی کسی مدرس، دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے کسی مدرس کو کہیں کہ اما بعد کے اندر کئی ترکیبیں، لاکھوں ترکیبیں ہیں، تو اس کو مانے گا؟ لیکن جو دماغ والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے علامہ موسیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ النجم السعد فی تحقیق اما بعد، ان کا رسالہ دیکھو کہ اس نے لاکھ سے زائد بھی کتنے لاکھ اس نے لکھا ہے ترکیبیں اس میں۔ دماغ ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، کتاب موجود ہے، اس کو دیکھو۔ کون کہے کہ 3-4 ہزار صفحات جو ہے نا لفظ اللہ کے تحقیق پر کوئی لکھے گا، اور عرب بھی ہتھیار ڈالیں گے کہ صحابہ سے لے کر آج تک ایسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جس نے الہیات میں اتنی تحقیق کی ہو۔ نہ ابو حنیفہ کو یہ ہوا، نہ کسی اور بزرگ کو۔ خدا نے وہ مولانا موسیٰ خان کے حق میں یہ دیے۔ بس اللہ دیتا ہے تو نہیں پوچھتا کہ یہ کوئی پٹھان ہے میں اس کو دے دوں، اور ابو حنیفہ کو یہ نہیں ملا۔ ہر ایک کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اللہ دے دے۔ مولانا یہ ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ غیب جانتا ہے وہ کافر ہے، اور جو اس مدعی کی تصدیق کرے وہ بھی پکا کافر ہے۔ مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ تحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس سے والعلم ضروری ہے والعلم استدلالی ہے، وقد نطق القرآن بنفی علمه عمن سواہ تعالی، فمن ادعى انه يعلمه كفر ومن صدق المدعی كفر۔ وَأَمَّا مَا عُلِمَ، اللہ اکبر، وَأَمَّا مَا عُلِمَ بِحَاسَّةٍ او ضرورة او دلیل فلیس بغیب ولا کفر فی دعواہ ولا فی تصدیقہ علی الجزم فی الیقین والظن فی الظن عند المحققین، وبهذا التحقیق اندفع الاشکال فی الامور التي يزعم انها من الغیب وليست منه لكونها مدرکة بالسمع والبصر والدلیل، فأحدها، اللہ اکبر، مولانا بریلوی جو پہاڑ پٹی چڑھے ہو، فأحدها اخبار الانبیاء لأنها مستفادة من الوحی ومن خلق العلم الضروری فیہم او من انکشاف القوائن علی حواسہم او من انکشاف القوائن علی حواسہم۔ یہ وہ جو برخوردار کا جو حاشیہ ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، برخوردار خود بریلوی ہے، بریلوی ٹائپ کا آدمی ہے، تو نبراس 2 آتے ہیں۔ ایک جو امدادیہ والوں نے چھاپا ہے اس کے صفحات 500 بنتے ہی نہیں ہیں۔ میں اس نبراس کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں جس پر برخوردار کا حاشیہ ہے، اور یہ عبارت برخوردار کی نہیں ہے، مولا برخوردار صاحب کی، سمجھے بھائی جان؟ یہ جو عبارت ہے خود حضرت رحمت اللہ علیہ کی ہے، حافظ صاحب کی، حافظ کے نام سے مشہور ہے۔ درس و تدریس کے ساتھ ان مشاغل کے ساتھ ساتھ نبراس 2 مہینے میں لکھا ہے۔
تو یہ برخوردار کا جو حاشیہ ہے اس اعتبار سے اس کے صفحات زیادہ ہے اور 500 سے زیادہ بنتے ہیں. ہمارے دارالفتہ میں اس کا نسخہ رکھا ہوا ہے، آپ کے کتب خانہ میں بھی شاید ہو، زرد کاغذ ہے اس کا، اسی کا ہے. اب ہوں تسی سمجھو. فرماتے غیب تحقیقی بات یہ ہے، غیب وہ ہوتا ہے کہ جو حواس سے خمسہ ظاہریہ اور حواس سے خمسہ باطنیہ ان سب سے غائب ہو، اور وہ علم ضروری سے بھی باہر ہو، الگ چیز ہے. وہ علم استدلالی بھی نہیں ہے، ایک الگ چیز ہے. اور وقد نطق القرآن بنفی علمہ عمن سواہ تعالی، اللہ کی ذات کے علاوہ قرآن نے سب سے غیب کی نفی کر دی کہ کوئی غیب نہیں جانتا. فمن ادعى انه يعلمه، جو یہ دعویٰ کرے کہ غیب جانتا ہے، کفر، اس کو کافر قرار دیا جائے، اس کی تکفیر کی جائے گی. ومن صدق المدعی، جو اس مدعی غیب کی تصدیق کرے گا، کفر، وہ بھی کافر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ فتویٰ ہے جو علامہ انور شاہ کشمیری کا، جو میں نے آپ لوگوں کو اصولوں میں لکھوایا کہ جو آدمی قطعیات کا منکر ہو وہ کافر ہے، اور قطعی الکفر کو، جس کا کفر قطعی ہو، اس کو کوئی کافر نہ کہ وہ بھی کافر ہے. جیسے ابو جہل ہے، یہ قطعی الکفر ہے، اس کا کفر قطعی ہے، اور اس کو کافر نہیں قرار دے گا، وہ بھی کافر ہوگا. اس لیے مولانا بن نوری کی عبارت آپ کو لکھوائی تھی، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چن چن کر کے کافر بنا دینا. سمجھے بھائی جان؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے کہ کوشش کر کے ایسے کر کے کسی کافر کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. سمجھے بھائی جان؟ یہ بھی بے غیرتی ہے، وہ بھی بے غیرتی. لہذا حقائق کو ان کی جگہ پر رکھ دو. حقائق الاشیاء ثابتۃ، ہر حقیقت کو اس کی جگہ پر رکھو. کھینچا تانی کر کے الفاظ کی ہیرا پھیری سے کسی مسلمان کو کافر بنا دینا. ہمارے اکابرین نے کہتے تکفیر نہیں کی. کیوں نہیں کی ہے؟ سمجھے بھائی جان؟ کیوں نہیں کی ہے؟ اکابر جب یہ کہتا ہے، نام نہیں لیتا احمد رضا خان کا، نعیم الدین مراد احمدی کا نام نہیں لیتا، یا کوئی مولوی ہمارا نام نہیں لیتا کسی مسئلہ سے، وہ خود جانے، اس کا کام جانے. سمجھے بھائی جان؟ اکابرین نے یہ کہا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ کہا. اب وہ چاہے منظور بھرتی ہو جائے تب بھی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. شیخ الاسلام نے کہا، مولانا مدنی نے. اب وہ کوئی بڑا شیخ الحدیث اگر بھرتی ہوگا وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. سمجھتے ہیں؟ یہ اکابرین نے کہا ہے. اکابر یہ کہتا ہے کہ تمام حنفیہ کہتے ہیں، وصرح الحنفیۃ بتکفیر من اعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فهو کافر باللہ العظیم. علم غیب کا عقیدہ محمد رسول اللہ کے لیے رکھتا ہے اور پکا کافر ہے. اکابرین نے سب فتویٰ نے یہ لکھ دیا کہ جو یہ کہتا ہے اپنے نکاح کے موقع پر میرے گواہ اللہ اور رسول ہے، وہ کافر ہے. کہتے 2 گواہ پیش کرو اپنے نکاح کے. وہ کہتا ہے کہ میرے نکاح کے گواہ کون ہے؟ اللہ اور رسول ہے. تو کہتے وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ رسول کو بھی اس نے حاضر و ناظر سمجھا، وہ کافر ہے. اکابر غریب اس طرح کہتے ہیں. سمجھے بھائی؟ اگر کوئی اکابر نہ کہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب آپ کے فتاوی نے لکھ دیا اور سب کا اتفاق ہے کہ جو مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کریں اس انداز پہ، اور تہجد گزاروں کو قتل کریں دین کے خلاف، وہ نکلے، ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ مردود ہے. ایسی سخت عبارتیں ہیں. اب ان عبارتوں کو مولوی عبدالعزیز نے ظاہر کر دیا، لیکن ہمارے بزرگوں میں سے اس وقت کسی نے بھی دستخط نہیں کیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فتویٰ وہی ہے جو مولوی عبدالعزیز نے دیا.
لیکن نہ پنجاب کے کسی نے دستخط کیا، نہ سرحد والے کسی نے اس کو کیا، نہ ہم اس انداز پہ ایسے صاف واضح انداز پہ ہم کر سکتے ہیں. نہیں، ہاتھ کانپتے ہیں پاک فوج کے خلاف کوئی بات کرے. کیا ہے؟ پاک فوج کے خلاف کوئی بولنا آسان نہیں ہے. سمجھے بھائی جان؟ وہ ہو گیا. اب تک اللہ نے اس کو بچایا، نوجوان لڑکا ہے، مجھ سے بھی شاید عمر میں کم ہے، میں اور وہ دونوں، ہم دونوں برابر. اب وہ خدا نے اس کے حصے میں دیا، کسی بزرگ کے حصے میں نہیں دیا اللہ نے یہ جرأت، اور کس فتویٰ کو ظاہر کرے. تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اور جو ظاہر کرنے والے تھے تو وہ روڈ پر ان کے بھیجے بھی اتار دیے. جو ظاہر کرنے والے تھے تو ان کو بھی بخاری پڑھانا نصیب نہیں ہوا کہ وہ اس طرح مزے لے لیں اور گھومے پھریں. اب اس کو ظاہر کون کرے گا؟ نہ اس کو مولانا فضل الرحمان ظاہر کر سکتا ہے، نہ مولانا سمیع الحق کر سکتا ہے. اس کے لیے دل گردہ چاہیے. پاک فوج کے خلاف، پاک فوج کے خلاف آپ یہ کہیں کہ یہ کتے کا جنازہ اس کو نہ پڑھو، یہ آسان ہے کوئی؟ یعنی ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس انداز پہ ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے فوجیوں کے خلاف کہ وانا میں مر رہے تو مردار ہو کر مر رہے، اور اس نے فتویٰ دے دیا. ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ سختی برتی ہے، تحقیق کرو اس کی. تو مولوی زاہد ہے یہ جو ہمارے دارالفتاء والے ساتھی، ان کو عبد الغنی کو، ان ساتھیوں کو لگایا کہ آپ لوگ کچھ حوالے نکالو. جو حوالے انہوں نے جو نکالے، جب اکابرین کے پرانے اکابرین، وہ اکابرین ہیں. آپ کے علماء دیوبندوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. دیوبند کو تو 150 سال ہو گئے. سمجھے بھائی جان؟ اکابرین دیوبند میں منحصر نہیں ہے. دیوبند کے اکابرین وہ ہے اکابرین، لیکن وہ پرانے اکابرین بڑے بڑے لوگ ہیں. اکابرین صرف دیوبند سے تھوڑی آئے، وہ پرانے فتاوی کی کتابیں، بڑے بڑے ائمہ حضرات، انہوں نے نکالا، عبارت نکالا. وہ عبارت وہ تھی کہ اللہ کی پناہ، اس کو اگر آپ ظاہر بھی کریں گے نا تو تیری زبان کٹے گی فوراً. وہ ہے مولوی زاہد کے پاس، تو اس نے نکالا. اس کے لیے دل گردہ چاہیے. سمجھے؟ تو اکابرین نے تکفیر تو کی ہے، کافر کا کوئی دم نہیں ہوتا. سمجھے بھائی؟ کافر ایسا کافر بھی ہوتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے، ایسا کافر ہوگا جماعتوں کی تشکیل میں بھی جائے گا، ایسا کافر ہوگا کہ اس کی پیشانی گھس بھی جائے گی، لیکن وہ اعلیٰ درجے کا کافر ہوگا. اس کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیشانی پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے کہ وہ جی یہ کس قسم کے کافر. میں نے عرض کیا کہ وہ غزوہ میں بھی جائے گا، جہاد میں بھی جائے گا، وہ نبی کی درس کی پابندی بھی کرے گا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے رفقاء کرام میں سے اس کا شمار ہوگا. تجری علیہ احکام الاسلام، اسلام کے احکام بھی شاید اس پر جاری ہوں، یہ تو ہوگا. لیکن یہ ہے کہ قرآن اس کو کہے گا کہ نہیں، عام کافروں کو ہم کم سزا دیں گے، یہ بے غیرت اور خطرناک قسم کا کافر ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. چاہے وہ غزوے میں بھی جائے، چاہے محمد رسول اللہ کے درس میں بھی آ جائیں، چاہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص اتار کر کے اس کو کفن بھی پہنا دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم معاملہ دل کا کریں گے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، دل کا معاملہ کریں گے. محمد رسول اللہ کی قمیص بڑی قیمتی ہے، لیکن وہ قمیص وہاں پر فائدہ دے گی جہاں پر 19-20 کا فرق ہو. کسی کے نمبر 18 ہوں تو اس قمیص سے پھر 20 بن سکتے. سمجھے بھائی؟ حکیم حضرات کہتے ہیں کہ جو آدمی مردانگی کمزوری ہے، اس کو کچھ کمزوری کی ہے، تو ہماری دوائی سے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جوش دلائیں گے. سمجھے بھائی جان؟ باقی ایسا حکیم آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اس کو ایسی دوائی دے دے کہ یہ بھی شادی کے قابل ہو جائے. آپ سمجھ نہیں رہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟
ایسا کوئی حکیم آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اس کو ایسا کشتہ دے دے کہ یہ 4 شادیاں یہ کرے. کیا سمجھ میں ہے؟ حکیم کی دوائی صرف وہ 18-20 کا مسئلہ ہے. جیسے کہ ہمارے امتحانات ہوتے نا تو ہمارے ساتھی لاتے کہ بھئی اس کو ضرور اپنے خامسے میں داخل کرنا ہے. سفارش گولی لگے مولوی منظور فلانے مولوی کے خط لے کر آئے فلانے مولوی. ہم بھی ساتھیوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ بابا سفارش تو ہم کریں گے لیکن سفارش وہاں ایک آدمی کے 18 نمبر ہے تو 20 کرا دو اور 25-30 کرا دو، لیکن ایک بدبخت ہے ہی 0، تو یہ تو بالکل ناجائز اور ظلم ہے. محمد رسول اللہ کی سفارش وہاں جو نفس ایمان تو ہو، کم از کم نفس ایمان ہو، پھر محمد رسول اللہ کی قمیص بھی نفع دے گی اور آپ کی سفارش بھی نافی ہوگی، سمجھے، اور آپ کی دعائیں بھی نافی ہوں گی. اور یہاں ایمان ہی نہیں ہے تو 1.25 لاکھ نبی بھی اگر سفارش کریں گے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. سمجھتا ہے؟ اس لیے اکابرین نے تکفیر کی ہے مولانا. باقی آپ اپنے لیے اور میرے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں وہ جرأت عطا فرمائیں کہ کلمہ حق کا اظہار آدمی کر سکے. یہ مشکل ہے، سمجھے بھائی جان. مولانا احمد علی لاہوری جب توحید بیان کرتا ہے تو ان کی داڑھی پکڑنے کے بھی منصوبے باقاعدہ تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد سے گھسیٹ کر کے اس کو ذلیل کر کے نکالو. حضرت کو باقاعدہ ڈنڈے لے کر کے بدعتی آتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے پتہ چل گیا آج لڑائی ہوگی، یہ کرو ایک آدمی تم میں سے آ جائیں، میں ایک ہاتھ میں قرآن. مجھے ایسی بیماری لگی ہے، سفر میں بھی درس قرآن کو ترک نہیں کرتے تھے. آپ اندازہ کریں، سفر میں آدمی جائے تب بھی درس قرآن اور توحید بیان کریں، اور حضر میں بھی، بریلویوں کی مسجد ہو یا دیوبندیوں کی. اور فرمانے مجھے پتہ چل گیا کہ آج تمہارا منصوبہ بنا ہے، مجھے ذلیل کر کے نکالو گے، مہربانی کرو. میں ایک ہاتھ میں قرآن لے لیتا ہوں اور دوسرا ہاتھ میرا یہ ہے. لڑنے کی ضرورت نہیں، ایک آدمی صرف مہربانی کرے، 1-2 آدمی آ جائیں، میرے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے مسجد سے نکالو، کہ تاکہ اس کیفیت کو، اس شکل کو خدا تو دیکھ لے، میرے پروردگار اس شکل کو تو دیکھے کم از کم کہ کس انداز پہ 2 آدمی جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو لے جاتے. تو میں خدا کو یہ بتا سکوں کہ میں خود اپنے اختیار سے نہیں نکلا تھا، مجھے نکالا گیا. گھسیٹنے کی بھی ضرورت نہیں، چلتا رہوں گا میں خود، لیکن ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرا ہاتھ میرا یہ ہے. لڑنے کی ضرورت نہیں، گھسیٹنے کی ضرورت بھی نہیں. آپ مجھے کھینچتے رہو، میں نکلوں گا. اور میں تاکہ اس کو بتا بھی سکوں، شاید ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے اس کی تصویر بنائی جائے، شاید فرشتے، سمجھے بھائی جان، ڈیجیٹل کیمرے تو ان کے پاس ہوتے ہیں، تو تاکہ وہ اس کی تصویر بنائیں، میں بھی نبیوں کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میری بیماری تھی، ایک بیماری تھی جو اس سے مجھے کبھی نجات نہیں ملی، قرآن بیان کرنے کی. دیکھو میری حالت یہ، میرے پروردگار ہاتھ میں قرآن تھا. www.ahnaf.com علماء کرام کی تقاریر، مناظرے، حمد و نعت اور اسلامک آڈیو کا بہترین کلیکشن. ahnaf.com. دوسرا ہاتھ مجھے گھسیٹ کر کے نکالا گیا، کھینچ کر کے نکالا گیا. تو اس خدا، اس شکل کو اللہ تعالیٰ شاید نوٹ کر لے. تو اب بریلوی ایک دوسرے کی طرف، وہ کہتے آپ آگے ہو جاؤ، وہ کہتے آپ آگے ہو جاؤ. مولوی صاحب نے ہاتھ تو بڑھایا کہ ایک آدمی صرف اشارہ کرے، جیسے اونٹ کو مہار سے پکڑ کر کے بچہ بھی لے جا سکتا ہے. تو اب کوئی، وہ کہتے تو آگے ہو جا، وہ کہتے تو آگے ہو جا. تیسرے نے کہا خدا کی قسم ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ ہمارا مولوی نہیں ہے، یہ قرآن والا حلوہ خور نہیں، آگے ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے. چوتھے نے کہا کہ خبردار، خبر دشمنی ہے، لیکن اس حالت میں جب ایک ہاتھ میں قرآن ہے، اس حالت میں اس کو نہیں کھینچنا. سمجھے مولانا؟ یہ ہے باغیرت بنو، سمجھے بھائی جان. باقی جو کچھ ہوگا تو سو ہوگا.
غیر مقلد دنیا کا خبیث ترین انسان ہے، جو اللہ کی جو توہین کرے اور سلف صالحین کو، ائمہ کرام کو اور صحابہ کو جو نہ مانے، ان سے بڑا بے غیرت کون ہوگا؟ سمجھے بھائی جان؟ یہ بات ہے۔ غلام حسین نجفی کی کتابیں میرے پاس ہے، آپ اس میں دیکھو۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی خنزیر کو مارنے کے لیے کتے کو کبھی ساتھ لے کر کے جانا پڑتا ہے، کتے کو لے لیں، خنزیر کو پہلے مارو، کتے کو لے کر خنزیر کو ماریں گے، پھر کتے سے نمٹ لیں گے۔ امریکہ ہے یا دوسرے ملت کفر ہے، وہ خنزیر ہے، تو یہ جو بریلوی ہے یا یہ غیر مقلدین ہے یا شیعہ ہیں، یہ کتے ہیں، کتوں کو لے کر کے ساتھ ہم چلیں گے، خنزیر سے فارغ ہو جائیں گے، پھر کتوں سے نمٹ لیں۔ مولانا یہ اس خنزیر سے بدترین خنزیر، صرف بات سمجھ کی ہے کہ آپ اس خنزیر کو خنزیر کیوں نہیں سمجھا؟ آپ نے اس کو کتا کیوں سمجھا؟ یہ کتا نہیں ہے، یہ اس خنزیر سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس خنزیر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کا عمر کہیں سے کسی مرد کو دیکھتا اس کو ہاتھ جوڑ کر کے کہتا تھا کہ میں الٹا گرتا ہوں میرے اوپر چڑھ جاؤ۔ اس خنزیر نے خبیث نے آج تک یہ بات نہیں کی۔ ان کو اتنا بھی پتا ہے کہ مسلمان کمزور تو ہے لیکن مسلمانوں کے جذبات ہیں، اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا آسان نہیں ہے، وہ اس کو جانتا ہے امریکہ۔ اس کو یہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کو ڈالر دے دو اپنی ماں دے گا، یہ اس نے کہا، مسلمان اپنی بہن دے گا یہ بھی کہا، لیکن یہ مسلمان کی عام غیرت کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور عمر کو ایسی بیماری، ابنا کی بیماری لگی ہوئی تھی کہ وہ الٹا ہو جاتا تھا، یہ مسلمان کی غیرت کا بھی مسئلہ ہے اور عقیدہ کا بھی مسئلہ ہے، اس کو نہیں چھیڑا، اس پر اس نے ہاتھ لگائے۔ اور جس کو تو کتا سمجھ رہا ہے وہ کتا اسی کو، بخاری میں روایت ہے، نسائی میں روایت ہے کہ صحابہ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اس روایت وہ آپ نے بھی غلط سمجھا، میں بات عرض کروں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نہاتے تھے، تو حضرت عائشہ نے نہا کر کے دکھایا، بخاری میں بھی ہے روایت، نسائی میں بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شکر ہے صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ہم بستری کس طرح کرتا، ورنہ وہ لیٹ جاتی اور شلوار کھول لیتی اور یہ کہتی کہ تم میں سے کوئی چڑھو میں بتا دیتی ہوں، اس طرح جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ کتاب پاکستان سے عام دھڑا دھڑ چھپے، سمجھتا ہے؟ آپ سمجھیں گے کہ شاید سپاہی صحابہ کی بات کرے، واللہ العظیم خدا کی قسم میں سپاہی صحابہ کا نہیں ہوں، آپ کو صاف سی بات بتا رہا ہوں، سمجھے بھائی جان؟ لیکن بات جس کی صحیح ہو آپ اس کو لیتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے صحیح بات اور عدل و انصاف کو کہ چونکہ فلانا کہہ رہا ہے اور اس سے دشمنی ہے، وہ 2 نمبر کا آدمی، ہم اس بات کو نہیں لیں گے، اس طرح نہیں کریں، یہ گل ہے۔ اس لیے بات وہی مفتی صاحب کی ہے، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا بریلویوں کے مولویوں کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، سمجھتا ہے؟ اور سمجھ لو بدہیات میں اور عقائد میں آپ کو اصول لکھوا چکا ہوں، بدہیات میں اور اصولوں میں ٹانگ اڑانا، اس میں مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے۔ التی یعرف الخاصۃ والعامہ، امام غزالی کے حوالے مستصفیٰ سے لکھوایا، اس میں وہ اجماعیات میں اور قطعیات میں مناظرہ بھی نہ ہو، اس میں تو صرف جوتا ہی اس کا علاج ہے، اور ایسا آدمی کافر ہے، سمجھے؟ اب جہاد پر کوئی آپ کا مولوی اگر وہ کہتا ہے کہ جی جہاد سے جہاد بن نفس مراد ہے، نہیں، اس سے تلوار لے کر کے میدان میں جانا مراد نہیں ہے، جہاد بن نفس مراد ہے، جہاد بن نفس، اس کو کون پوچھے گا؟ اس کی پیشانی گھس بھی جائے سجدے سے، اس کی زندگی اگر بسترے اٹھانے میں گزر جائے، خدا کی قسم اس کو کوئی بھی نہیں لگا۔ یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کہے اور علامہ انور شاہ کشمیری کہے، حرام ہے کہ اس کو کوئی لے لے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہے اس کو کوئی بھی نہیں لگا، یہ عقیدہ کوئی بھی کہے، اس لیے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اپنی جگہ پر بڑے آدمی،
آیت من آیت اللہ حجت اللہ علی العالمین، اور ایسی بات نہیں کرے گا لیکن کرے بالفرض والمحال تو اس کو کوئی بھی نہیں لے گا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں، 70 نبی ایک دن میں شہید ہو جائیں، اور صحابہ وہ اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، نہایت بے دردی کے ساتھ، کہاں کہاں کسی کو کفن بھی نصیب ہے کسی کو نہیں ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیریں قرآن پاک کی، اور ساری تفسیریں ایک طرف ہوں، اور اب اگر کوئی آ کر کے یہ کہیں کہ نہیں، وہ تو علامہ شبلی کو کس نے پسند کیا؟ شبلی، علامہ شبلی، اس نے کہا جہاد اقدامی کچھ نہیں ہے، جہاد دفاعی ہے۔ شبلی کی دال گلی نہیں، شکر ہے کہ وہ اس کا چھوٹا جرم ہے، جو اس جہاد کی ہیئت قضائیہ شکل سے انکار کر رہا ہے، یہ بڑا، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اس کے لیے دلائل موجود ہے، اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے دلائل موجود ہے۔ شبلی جو کچھ کہہ رہا کہ جہاد اقدامی اور ابتدائی مراد نہیں ہے، جہاد دفاعی مراد ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس غریب کی دال بھی گلی نہیں، علامہ شبلی نعمانی، گلی نہیں دال، اس کو اٹھا کر کے اس کے سر پہ مارا گیا، سمجھے بھائی جان؟ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ عالم قدیم ہے، قدیم بن نو ہے، ابن تیمیہ نے کہا قدیم بن نو ہے، ابن عربی نے کہا قدیم بن نو ہے، شاہ ولی اللہ کہتا ہے کہ جہنم فنا ہو جائے گا، ابن تیمیہ کہتا ہے کہ فنا ہو جائے گا، ابن قیم بھی، اس کو اٹھا کر ان کے سر پہ مارا گیا، اس کو کسی نے لیا نہیں۔ اور تکفیر کی لوگوں نے، ائمہ نے تکفیر کی کہ کافر ہے، ما جلالت شانہم، اتنے بڑے ائمہ ہونے کے، یہاں تک بھی لوگوں نے کی، اتنے کابرین، اتنے بڑے، بدہیات اور قطعیات میں مسئلہ نہیں چلے گا۔ فمن ادعى انه يعلم كفر، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ ومن صدق المدعی کفر، مدعی کی جو تصدیق کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ باقی واما ما علم بحاست او ضرورت، جو چیز حواس کے ذریعے سے معلوم ہو یا بداہتن معلوم ہو، او دلیل، یا کسی دلیل کے ذریعے سے، امارات کے ذریعے سے معلوم ہو، دلائل سے، فلیس بغیب، اس کو غیب کوئی کہتا بھی نہیں ہے۔ ولا کفر فی دعویٰ، اس کا کوئی اگر دعویٰ کرے گا اس کی تکفیر نہیں کریں گے، وہ تو علامات سے دے کر موسمیات والے بھی بتاتے ہیں۔ ولا فی تصدیق علی الجزم فی الیقینی، اگر یقینی بات ہے اور یقینیات میں اس کی کوئی تصدیق کرے، اس میں بھی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اور ظنیات میں سے کوئی ظنن کوئی بات وہ بھی دلائل سے کہہ دیتا ہے تو تب بھی محققین کیا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اب سمجھو، وہ بہذا تحقیق ان دفعہ الاشکال ہو، یہ میری اس تحقیق سے جو غیب کی میں نے تعریف کی، اس سے وہ اشکال ختم ہو گیا۔ ان چیزوں کے سلسلے میں وہ کیا ہے؟ التی یزعم انہا من الغیب، لوگوں کو غیب سمجھتے، دیوبندی خود غیب سمجھتے کہ ہم جزئی علم غیب نبی کے لیے مانتے، دیوبندی کی اپنی کتابیں بھری ہوئی ہے، سمجھے بھائی جان؟ بریلوی تو ویسے ان کو غیب کہتا ہے، لیکن دیوبندی بھی غریب، وہ بھی کہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس تحقیق سے وہ اشکال ختم ہو گیا کہ جن امور کے سلسلے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ انہا من الغیب، کہ وہ غیب میں سے، ولیست منہ، وہ غیب ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ غیب وہ ہے کہ حواس سے معلوم نہ ہو، علم ضروری بھی نہ ہو، علم استدلالی بھی نہ ہو، علم حصولی اور استدلالی بھی نہ ہو۔ ولیست منہ، حقیقت میں یہ غیب نہیں ہے۔ کیوں اس لیے غیب نہیں ہے؟ لکون مدرکۃ بالسمع، سمجھے بھائی جان؟ اب سمجھو، سمع کا مطلب ایک یہ حواس، یا شرعاً وحی کے ذریعے سے جو چیز، وہ خیر آگے آ رہا ہے، تو سمع سے جو چیز قوت سامعہ سے آپ کو پتہ چلے، مجھے پتہ چل گیا امریکہ ہے، میں غیب جان رہا، سمجھے بھائی جان؟ پوری دنیا نے مجھے بتا دی، اس کا علم مجھے سمعاً حاصل ہو گیا، میں نے امریکہ کو دیکھ لیا، یا علامتوں سے کسی چیز کو جو آپ سے غائب ہے میں نے دیکھ لیا، اویل بصر ہے، اویل دلیل ہے، تو یہ چیزیں غیب ہے ہی نہیں، ان کو کوئی غیب کہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ مسئلہ آپ سمجھے تو اب سمجھو، فرماتے ان امور میں سے جن کو لوگ غیب سمجھتے ہیں ان کی غلطی ہے، ایک ان میں سے اخبار الانبیاء، نبیوں کی خبریں ہیں، نبیوں نے جن چیزوں کی بات بتائی ان کو بھی لوگ غیب سمجھتے ہیں، وہ غیب نہیں ہے، لأنها مستفادۃ من الوحی، وہی اللہ نے ان کو بتا دی، جبریل نے بتایا،
ومن خلق العلم ضروری فیہم، یا اللہ نے وہ علم نبی کے ذات میں پیدا کر دیا، نبی کو بتا دی تو تب بھی وہ نہیں۔ او من انکشاف القوائن علی حواسہم، یا اللہ تعالیٰ نے حقائق کو کھول دیا، کشف کر دی، علی حواسہم، نبی کے حواس پر، نبی نے اس کا ادراک کر دیا۔ اس کو کوئی غیب کہتا ہی نہیں ہے، جان چھٹے۔ اور جھگڑا ان کا نہیں ہے، جھگڑا علم الغیب کا ہے۔ تکفیر اور عدم تکفیر علم الغیب کی ہے، سمجھے بھائی جان؟ آج اگر بریلوی صرف یہ تو کہہ دیں کہ ہم انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع الغیب، وہ بھی فضول چیزوں کی نہیں، ما یحتاج الیہ فی امور الدین، دین میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی بھی اطلاع الغیب، انباء الغیب، اخبار الغیب کی بات کر۔ ایک ہی ہم بریلوی، ہم بھی حنفی ہے، وہ بھی حنفی ہے، فرعیات میں یہ گل جی۔ وہ تسی سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ علم غیب کس نہ دانت بجز پروردگار، ہر کسے گویت کی میدانم ازو باور مدار، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ علم غیب کوئی بھی نہیں جانتا سوائے خدا کے، اور جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے تو اس سے اس کو بھروسہ نہ کرو، اس خبر پر یقین نہ کرو۔ مصطفیٰ نے ایسی بات کوئی بھی نہیں کہی ہے، کوئی بات غیب کی مصطفیٰ نے نہیں بتائی جب تک جبریل نے نہیں بتایا، اور جبریل بھی اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک خدا نہ بتائے، اور جب خدا نے بتایا تو جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا تو محمد نے بتایا، محمد نے بتایا وہ بھی غیب نہیں ہے، جبریل بتا رہا ہے وہ بھی غیب نہیں ہے، خدا نے جو بتایا بس وہی تھے، جو اللہ کے پاس جو علم ہے وہ غیب ہے۔ اور جو بتانے کا جب سلسلہ شروع ہو گیا، سمجھے بھائی جان، جبریل کے اندر اللہ تعالیٰ من خلق العلم ضروری فی جبریل، جبریل کے اندر اللہ تعالیٰ وہ علم پیدا فرما دیتے ہیں، اور پھر جبریل آ کر کے منتقش ہو جاتی وہ چیزیں جبریل کی ذات میں، جبریل آ کر محمد رسول اللہ کو بتاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بصر سے، اپنے سمع سے ان کا ادراک کرتا ہے، تب بھی وہ غیب نہیں ہوں گے۔ پھر صحابہ اپنے سمع اور اپنے ابصار سے اس کا ادراک کرتے ہیں، اس کو محمد رسول اللہ سے لیتے، وہ غیب ہی نہیں رہے۔ سمجھتا ہے؟ اس لیے مولانا ایک دلیل بھی غیب پر نہیں ہے، علم غیب پر جو دلائل ہے وہ اطلاع الغیب کے، وہ آپ کے مدعا کے نہیں ہے، اور جو آپ کا مدعا ہے وہ علم غیب ہی نہیں ہے۔ اور سمجھو آپ جو لڑ رہے ہیں، جس چیز میں آپ کو لڑنا تھا اس میں آپ لڑ بھی نہیں رہے، اور آپ جس میں لڑ رہے وہ چیز نہیں ہے جس پہ آپ کو لڑنا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کتاب تو آپ نے لکھی 200 صفحات کی، 300 صفحات کی، سمجھے بھائی جان؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بریلوی کا مدعا ہے علم الغیب تو دلائل اس پر نہیں، اور جس پر دلائل ہے وہ مدعا نہیں، وہ اطلاع الغیب ہے، اخبار الغیب، انباء الغیب۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جو اس کا مدعا ہے علم الغیب، دلائل اس کے نہیں ہیں، اگر کچھ دلائل ہے بھی وہ اطلاع الغیب، اخبار الغیب، اور جس چیز پر دلائل ہے وہ اس کا مدعا ہی نہیں ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے دیوبندی صاحب، جس چیز کے بنیاد پہ بریلوی سے آپ کو جس مدعا پہ لڑنا ہے وہ مدعا آپ بھی نہیں سمجھے، آپ بھی تو کہتے ہیں کہ جزی، ہم بھی جزی مانتے بھائی، سمجھے بھائی جان؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لکونہا مدرک کیا فرماتے ہیں؟ اندفع الاشکال فی الامور التي یزعم انہا من الغیب، اور وہ یزعم و زائم کون ہے جو گمان کرتا ہے؟ دیوبندی بھی گمان کرتا ہے، وہ بھی غریب۔ اس لیے مولانا یہ گل ہے، اب آؤ اس کو کیا پتا ہے آدم علیہ السلام سے لے لو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ باقی انبیاء کے لیے یہ غریب اتنے شد و مد سے دعویٰ بھی نہیں کرتے، مسئلہ کچھ کمزور ہے، یہ عزت صرف محمد رسول اللہ کو بخشتے ہیں یہ مقام،
اللہ کی صفت چھین کر کے اس میں اشتراک کی صورت پیدا کر کے محمد رسول اللہ کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی توہین کر کے جنت حاصل کرنے والے حضرات باقی نبیوں کے بارے میں دھیمے دھیمے الفاظ میں کہتے ہیں، سمجھتا ہے؟ او ہو 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 او ہو 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 ہو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ خدا را کوئی ذہین آدمی وہ اس کو سمجھے۔ ما کان وما یکون بین الحاصرین ہے، محصور بین الحاصرین، کلی ہے لیکن پھر بھی محصور بین الحاصرین ہے۔ یہ بتایا تھا نا 574 برخوردار والا حاشیہ۔ مولانا ہمارے اور بریلویوں کے درمیان میں یہ مقدمہ متفق علیہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری کائنات میں انبیاء غیر انبیاء سب سے زیادہ ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ ارے بولو، ایسا ہے۔ رضا خانی بھی یہی کہتے ہیں، آپ کا علم یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہے۔ ٹھیک جی، ہاں، ما کان وما یکون مولانا وہ محصور بین الحاصرین ہے، ممکنات حاضرہ اور غائبہ جس کی تفسیر علامہ احمد رضا خان نے کی۔ ممکنات واجب کی اپنی ذات اس سے مستثنا رہی، اس کی صفات بھی وجوب کے درجے میں وہ بھی قدیم مستثنا رہیں۔ ما کان وما یکون یہ ممکنات ہیں، اور ممکن محصور بین الحاصرین ہے۔ ممکن کی بدایت بھی ہے، ممکن کی نہایت بھی ہے۔ ہاں، یہ محصور بین الحاصرین ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی حدود معلوم ہو گئے۔ اب جب یہ محصور بین الحاصرین ہے، اس کے حدود مقرر ہو گئے، ما کان وما یکون، بات میرے پیارے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ما کان وما یکون ہو گئے محدود، ٹھیک۔ یہ ما کان وما یکون میں اربوں کھربوں پتہ نہیں کیا کتنے ممکنات حاضرہ غائبہ ہوں گے، ان سب کا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور آپ کی بقول تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ممکنات کا علم اس طرح ما کان وما یکون کا کلی علم غیب ہے۔ تو من کل الوجوہ محمد رسول اللہ کے ساتھ وہ برابر ہو گئے۔ وہ مقدمہ کہاں گئے کہ جب ہمارے اور آپ کے درمیان اتفاق کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ کلی ہے آپ کی جو دو نقطوں میں گھرا ہوا ہے۔ ما کان، کانا ایک نقطہ ہے، اور یکون الی یوم القیامہ ایک نقطہ ہے۔ اب اس میں کچھ کمی ہے کسی اور نبی کے لیے تو پھر ما کان بھی ناقص ہو گیا۔ یکون کی کچھ چیزیں اگر کسی نبی سے منفی ہے تو کلی نہیں رہا، سمجھے؟ تو ان کے لیے بھی آپ جزئی مانتے ہیں، آپ بھی گستاخ ہے۔ اور اگر کسی کانا کے کوئی فرد میں کمی بھی نہیں ہے اور یکونوں کی بھی کسی فرد میں کمی نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح کلی طور پر نبیوں کے لیے ثابت ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو پھر آپ کا علم اور دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا علم برابر رہا، وہ خلاف المفروض ہے، یہ خلاف مفروض ہے۔ اور وہ جو متفق علیہ جو مقدمہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں کہ آپ کا علم سب سے زیادہ ہے، غلطی سمجھن ہماری پر سمجھ میں کون آئی؟ سمجھے بھیا؟ سمجھتے ہیں؟ اور یہ بھی لکھ لو، اس لیے کہ عالم الغیب صفت اختیاریہ، ایسا اختیار اس کے پاس ہے کہ تمام چیزوں کا علم اس کو ہے، جب چاہا جس چیز کا علم چاہا جس وقت میں چاہا
جس کے سامنے چاہا، جس کے پوچھنے پہ چاہا، جواب دینا چاہا، فوراً بتایا، اور ذہول بھی اس کو نہ ہو، نسیان بھی نہ ہو۔ ذہول میں چیز بسا اوقات یاد رہتی ہے لیکن وقتی طور پر کچھ ہوش اور ہے، گھبرا گیا یا کوئی ذہول ہو۔ نسیان میں ویسے بھول گئے۔ عالم الغیب کو مولانا کبھی نسیان نہیں ہوتا، ذہول نہیں ہوتا۔ اب آدم علیہ السلام سے شروع کرو۔ آ کر ان کے سامنے کہتا ہے ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تمہارے پروردگار نے تمہیں منع تو کیا ہے، سمجھے، اس شجرہ سے، لیکن اس لیے منع کیا ہے کہ کھاؤ گے تو ملائک بن جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے خدا کے قریب، ورنہ تو اسی طرح انسان ہی رہو گے۔ وقاسمہما، قسمیں کھائیں ان کے سامنے۔ قرآن کہتا فنسی آدم، آدم بھول گئے، عالم الغیب کو نسیان ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ یہ تو ہو گیا بریلوی والی بات۔ مولانا افغانستان میں جنگ لڑ رہا ہوں تو آمین، روسیوں کے خلاف، امریکیوں کے خلاف میں جنگ لڑ رہا ہوں۔ رات کے شدید تاریکی میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے۔ مجاہدین بھی کہہ رہے کہ اللہ کی قسم یہ روسی ہے۔ میرا بھی گمان، میں نے اس قسم پر خدا کے وہ صوفی صاحبان اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں، میں نے اللہ کی عظمت کے پیش نظر یقین کر لیا کہ واہ بالکل ٹھیک۔ میرا بھی اپنا گمان یہی ہے، ظن غالب یا یقین، کہ واقعتاً یہ کوئی روسی ہے۔ خوب سمجھ لینا۔ میں نے کلاشنکوف تان لیا، ڈس 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 ڈس، وہ ڈھیر ہو گیا۔ بتی لے کر کے گئے تو دیکھا کہ وہ وفاق المدارس کا کوئی فاضل تھا، اور وہ کوئی شیخ الحدیث تھا یا کوئی شیخ التفسیر تھا، جو ڈھیر ہو گیا۔ مولانا شرعن تو مجھے، شرعن تو آپ مجھ سے اس کی دیت بھی لے لے، میں اس کا کفارہ بھی دے دوں، یہ ہوگا، لیکن مجھے ثواب ملے گا۔ حقیقت میں یہ میرا گناہ نہیں ہے، میں نے جو کچھ کیا اللہ کی رضامندی کے لیے کیا۔ آپ سمجھیں؟ لیکن جو آدمی زنا کرتا ہے وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو، بولو، یا چوری کرتا ہے اور ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، اس نیت سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، بولو۔ گناہ میں اللہ کی رضامندی قطعاً مراد، یا کوئی اس لیے گناہ کرتا ہے کہ تاکہ میں خدا کا قریب بن جاؤں۔ آپ سمجھے؟ گناہ میں یہ چیز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ صوفی صاحب نے قسم اٹھایا، کہا ویسے انسان چند دن یہاں جنت میں رہو گے، چند دن خدا کو دیکھتے رہو گے، اللہ کی رفاقت چند دن آپ کو حاصل ہوگی اگر انسان رہے۔ لیکن اللہ دی قسم ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جو شجرہ کھاؤ گے نا تو پھر فرشتے بنو گے، جیسے کہ وہ ہمیشہ پروردگار کے قریب ہے، اسی طرح تم رہو گے، جنت سے نکلو گے بھی نہیں، اور 24 گھنٹہ پوری زندگی لا الہ ابد الاباد، ہمیشہ 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 ابد الاباد اللہ کی یہ ہے کہ وہ زیارت تمہیں رہے گی۔ اور یہ اگر شجرہ کھاؤ گے نا تو پھر یہی چیز حاصل ہوگا، ہمیشہ جنت، ہمیشہ خدا کا قرب، ہمیشہ خدا کی زیارت۔ تو اب بتاؤ کہ آدم علیہ السلام شجرہ کھا رہا، کس لیے کھا رہا؟ اللہ کی رضا کے لیے کھا رہا۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے مولانا کھا رہا ہے۔
اس لیے یہ گناہ ہے ہی نہیں. بولو یہ گناہ ہے ہی نہیں ہے جو مودودی ملعون اس کو گناہ سمجھتا ہے. اور عصیان اور معصیت کا اگر اطلاق اس پر کیا ہے ظاہری طور پر اور مشاکلتاً یہ وہی ہے. وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم بھی ہے تمہارے جیسے انسان، جو تم کرو گے ہم وہ کریں گے. www.ahnaf.com علماء کرام کی تقاریر، مناظرے، حمد و نعت اور اسلامک آڈیو کا بہترین کلیکشن. ahnaf.com